دی کہ صدقہ کرے اور صدقے کو کیسے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک کانچ کی طرح کی کہ تھوڑی سی بھی چیز ہمارا ارادہ، جیسے ہماری نیت اگر اس طرح سے تھوڑی سی بھی خراب ہو جاتی ہے تو ہمارا اب دیکھ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ الذین، وہ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں اللہ کے راستے میں، ثم لا یؤتون، پھر نہیں وہ پیچھے لاتے، انفقون خرچ، منن کوئی احسان جتا کر، ولا اور نہ اذن، اور نہ کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ لاسٹ پروگرام میں یہاں سے ہم نے اپنے پروگرام کو ختم کیا تھا کہ من اور ایذا کا جو فصلوں کو جو تباہ کر دینے والے، کس طرح سے ہم احسان جتا کر اور یا پھر ہم کسی کو تکلیف دے کر، ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا لفظ ادا کر۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرے، اور اس کرنے کے بعد جو وہ من اور ایذا دیتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ من وہ چیز ہے، دیکھیے جو خود بندہ کسی کو کہے کہ تمہاری تو عادت ہی پڑ گئی ہے، تم تو سارا وقت مجھ سے مانگتی رہتی، یا کوئی فون کرتا ہے تو بندہ کسی کا فون نہیں اٹھاتا، اور پھر اگر فون اٹھا بھی لے تو میرے پاس تو ایسا نہیں، جیسے سختی سے بات کرنا اور اسی کوئی نیچا دکھا۔ اور ایذا کیا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کسی دوسرے رشتہ دار سے بات کرنا یا کسی دوست سے بات کر کہ دیکھو ان کا تو یہ کام ہے، پچھلی دفعہ بھی ان کو دیا تھا، اب ہر دفعہ زکوٰۃ میں مانگنے آ جاتے ہیں، زکوٰۃ میں نے اور لوگوں کو بھی دینی۔ یہ لفظ جو ہوتے ہیں آپ ان پہ غور کی کہ اللہ سبحانہ خوبصورتی سے ہمیں سمجھا دیا کہ من اور ایذا نہیں۔ اب من کیا ہوتا ہے کہ عطا کے بدلے جو آپ نے دیا اس کے بدلے میں آپ اس کو اور کام، فار ایگزامپل آپ یاد کریں پاکستان میں جو ہماری ماسیاں، جیسے اگر کسی کو کوئی بیماری آ گئی، کہا کہ بڑے پیسوں کی ضرورت ہے، یا اس کی شادی آ گئی، یا آپ نے اس پہ احسان کر دیا کہ آپ نے اس تنخواہ سے بڑھ کے اس کو، تو پھر اب آپ اس کو کہیں کہ دیکھو میں نے تو تمہیں اس طرح دیا تھا، اب تم یہ بھی کام کرو، اور اس عطا کے بدلے اس سے وہ کام کرانا جو اس تنخواہ میں نہیں تھا، جو جب آپ نے اس کو ہائر کیا تھا اس وقت وہ اس کے اندر نہیں تھا، لیکن اب آپ کا دماغ میں یہ چیز آ رہی ہے، آپ کس چیز آ رہی ہے کہ میں نے تو اس کی اتنی ہیلپ کی تھی، اب چلو آج یہ بھی کام کر کے جاؤ، اب یہ بھی کام کرنے گھر جانا ہے، نہیں ابھی 2 گھنٹے میں یہ چیز کرنی ہے، اب یہ بھی تم کر کے، تو اس طرح کا کام کروانا۔ اور ایذا کیا ہوتی ہے کہ اس کو فقیری کا تانا دے، کسی کو یہ کہنا کہ تمہیں دیکھو تمہارے حالات ہی ایسے ہیں، تمہاری یہ وجہ ہے کہ تمہارے حالات ہی نہیں، ہر چیز کے اندر دیکھیں کہ دل ٹوٹ کہ اپنی کسی بھی اپنے باڈی لینگویج بڑی بات ہو۔ اب پھر یہ ہے کہ من میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ عطا کی سے اپنی مینس کہ اگر آپ نے کسی کو ہیلپ کر رہے ہو، اگر آپ اس کے گھر گئے ہو تو آپ اب ایسے بیٹھو وہاں جا کے اور آپ ایسے ایکٹ کرو کہ میں تو اتنی ہیلپ نہیں ہوں، یہ تو لوگ ایسے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑائی کا اظہار ان کے سامنے، اس سے بھی آپ کے سارے صدقے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب پھر ایذا کس طرح آتا ہے کہ سوال کرنے کی وجہ سے اس کو جھڑکنا کہ تم سارا وقت مانگتے، وہی بات ہے۔ اور پھر دل ہی دل میں یہ احسان کا جو آپ نے کو صدقہ دیا ہے یا کسی کی مدد کرو، دل ہی دل میں اس کے بارے میں سوچنا کہ میں نے تو بڑا کمال کیا، میں تو بہت دیتی ہوں، یہاں بھی دیتی ہوں وہاں بھی دیتی ہوں، میرا تو کام ہی۔ تو یہ چیز اگر آپ کے اندر ہیں تو پھر آپ کو اتنا پڑے گا کہ کیا اللہ سبحانہ کے بارے میں کہ وہ لوگ جو نہیں کرتے، جو یہ احسان نہیں جتاتے اور کسی کو تکلیف دیتے، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند رب کے پاس، ولا خوف اور کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون اور نہ، دیکھیے یہ 2 چیز اس کے اندر، خوف کیا ہوتا ہے، ہمیں زندگی میں کتنے خوف ہوتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پہ وعدہ ہے کہ وہ لوگ اگر ابھی بھی آپ کو کوئی ڈپریشن ہے، خوف کیا ہوتا ہے، جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایلیویٹر میں جانے کا خوف ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارا سانس ہی رک، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہوں پہ جانے کا خوف ہوتا ہے کہ بھیڑ میں آپ جائیں گے تو لگتا ہے کہ ہمارا سانس، کبھی ہمیں بچوں کا خوف ہوتا ہے کہ ایسے باہر گئے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، عجیب قسم کے خوف ہوتے ہیں، رات سے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ کیا لفظ، وہ لوگ جو صدقہ دے اس کے پیچھے وہ من اور رضا، وہ 2 کیڑے جو فصلیں کھا جانے والے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں لگاتے، ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی ڈپریشن ہوگا، ولا ہم یحزنون اور وہ کبھی غمگین بھی نہیں ہو۔ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پہ خوش، اور قول معروف۔ اب اگلی آیت میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور بات، یہ بات صدقہ ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اتنا نہیں ہے کہ تم کسی کی ہیلپ کرتے ہو، اور اگر تم کر کے بھی اس کو احسان جتاتے ہو، اسے کہیں بہتر ہے کہ مجھ سے اچھی بات کہے، اسے اچھی طرح سے کہہ دے، دیکھو میرے پاس ابھی نہیں ہے، یا انشاءاللہ میں یہ دعا کروں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حالات بہتر کر دے گا، اچھی بات کرے۔
اور یا پھر ان کو درگزر کرنا. اگر وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ بار بار آپ کو تو آپ تنگ آ جاتے ہیں. تو اگر آپ اس تنگ نہ آئے آپ اور آپ صرف ان کو معاف کر کے جو آپ کو اب وہ آپ کو تکلیف، تو مغفرت خیر بہتر ہے من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعها جس کے پیچھے آئے ایزن تکلیف. واللہ اللہ غنی بڑا بے نیاز ہے اور بڑا دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہے کہ اگر تم نے دے کے احسان جتانا اچھی بات کہہ دو اللہ، کیونکہ تم صدقہ کسی کو دے رہے ہو تو اس انسان کو نہیں دے رہے ہو، اس کا اجر تو تم نے اللہ کے پاس پانا ہے، اور اللہ تو بڑا غنی، اس کے پاس کوئی کمی ہے تم تو احسان مانو اس انسان کا جو تم سے سوال کر رہا ہے تاکہ تمہارے درجے بلند، تاکہ تمہیں صدقات دے کے اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہتا تو وہ اس بندے کو خود ہی سے عطا کر، لیکن تم احسان مانو بندے کا جو تمہارے آگے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سعودیہ کا یہ واقعہ کسی نے روایت کیا تھا کہ ایک آدمی ہے وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا، اور اسی طرح سے ایک دن اس کی دعائیاں لینے کے اس کو باہر جانا تھا، تو وہ باہر نکلا دعائی لے، جہاں پہ اس نے دیکھا کہ وہاں پہ بلی بیٹھی ہوئی ہے اور اس ٹانگ ٹوٹ، اور وہ بھوک کے ساتھ جیسے میاؤں میاؤں بلیاں کریں اس طرح سے. تو اس آدمی نے کیا کہا، وہ وہاں سے نکلا اپنی گاڑی میں، ساتھ ہی وہ سٹور تھا ایک اور جیسے گروسری ہوتا ہے، اس نے وہاں سے لیا ایک چھوٹے سے پیالے میں دودھ رکھا بلی کے آگے، وہ واپس اپنی دعائیاں اپنی ماں کی گاڑی میں بیٹھا، اور پھر کہتے ہیں جب وہ ہاسپٹل آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں آئی سی نہیں. تو اس نے ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کو کمرے میں، کہتے میں ایک دم سے ڈر گیا کہ شاید ان کا وہ آخری وقت آ گیا ہے دنیا میں. نہیں کہتے وہ بھاگا اس کمرے کی طرف، وہاں جا کے وہ کیا دیکھتی، ماں آنکھیں کھولے ہوئے اور وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ ماں کیا ہوا؟ تو وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا، میں خواب میں دیکھا کہ کوئی ایک بلی ہے جس کی ٹانگ، اور وہ میرے لیے دعا کر رہی ہے اور میری آنکھ کھلی بس، اور میں نے مجھے ہوش آ گیا. اب دیکھیے کہ وہ صدقہ جو کس طرح سے بندے کہ اپنی بیماری کا علاج، کبھی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی، سب سے پہلے جا کے صدقہ نکال کے. اور میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بھی بتایا تھا سب سے خوبصورت صدقہ یہ ہے کہ آپ ایوری ڈے آپ چینج منگوا لیں، آپ جیسے $100 کا منگوا لیں، اور آپ روز ایک $1 بے شک نکال کے سب کا نام، آپ بے شک اس کے اوپر 100 نام لے لیں، اپنے سارے بچوں کا، بہوؤں کا، ان کے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، جس کا آپ نے نام لینا ہے آپ وہ نام لے کے یا رب ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھنا. آپ $1 اپنا دیتے ہیں، جب وہ $20 بھی جمع ہو جاتے ہیں اس کے اندر آپ 20 ڈال لیں، وہ واپس آپ ڈالر واپس، تاکہ آپ کے پاس چینج بھی ختم نہ ہو. یہی عادت آپ اپنی ڈال دیں. آپ بلیو کریں کہ ایسا نہیں، چیزیں نہیں میں تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک دم سے تسلی دل کو ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امان میں. اور اب اگر میرے اوپر کوئی بھی مشکل آ رہی ہے نا تو کوئی بڑی کے بعد ہی اللہ خلاصی اور بڑا اطمینان ہو. دا مومنٹ آپ اپنا صدقہ نکال آتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگے اب میں اللہ کی. اور پھر وہ جب ہم آیت چھوٹی سی آیت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ ولا فی السماء وهو، کہ مجھے اتنا یہ لفظ ایسے ہیں کہ جیسے دا مومنٹ ہم ادا کرتے ہیں نا تو ایک سا اللہ کی بڑائی کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمین کے درمیان کوئی بھی اگر تکلیف والی کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اتنی خوبصورت یہ دعا، یہ صبح کی دعاؤں میں بھی آپ ضرور پڑھا کیجیے اس کو. اور پھر آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یا ایھا آمنو. دیکھیے اس صورت میں اتنی دفعہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یا ایھا، مسلمانوں کو پکارا جا، ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے کہ اے لوگ ایمان لائے، لا مت تبتلو، مت تم ضائع کرو صدقاتکم، اپنے صدقات کو. دیکھیے پھر بھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ کر احسان جتا کر والاذی، اور تکلیف، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو مت ضائع کرو، تک کرو احسان جتا کر. کلذی، اب یہاں پہ اگزامپل کیا دے رہے ہیں، اس شخص مانند اس کے جو ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، ریا الناس، لوگوں کو دکھا. اب ریا الناس دیکھیں یہاں پہ جو لفظ ہے نا اس کو بھی اپن اتنی بڑی بات ہے کہ یوزلی کیا ہوتا ہے یہ منافق کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، آپ نے کبھی اخباروں میں دیکھا ہوگا پکچرز دیکھتے ہیں کہ غریبوں کی بیچاروں کی لائن لگی ہوئی ہے اور ان کو ایک کو پکڑا رہے ہیں تو ایک تصویر کھنچوا رہے ہیں، ایک کو پکڑا رہے ہیں آٹے کی بوری پکڑا رہے ہیں تو اتار رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی جیسے پارٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ وہ فلانا اتنا دے رہا، فلاں اتنا دے رہا. دیکھیے اس میں بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس لیے اناؤنس کرانا پڑتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو یہ لگے کہ یہ دے رہا ہے تو میں بھی اللہ کی راہ میں. لیکن اگر آپ کی نیت ایسی نہیں، نیت ایک ایسی جس کا صرف اللہ سبحانہ وہی جانتا ہے، فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری نیت کیا ہے، کیونکہ نیت دل کا بیج، ہمارے دل کے اندر اٹھتا ہے نا کسی بھی خیال کا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتا ہوتا ہے. اگر وہ بیج غلط ڈل گیا نا تو اب سارا کچھ ان آیات کو پڑھ کے آنیسٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کوئی صدقہ قبول بھی ہوا
ہوگا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ سے دعا کر کہ اللہ نے ابھی بھی ہمیں سمجھ عطا کی کہ کم از کم ہم پچھلوں کی تو گناہ کی معافی کی یا رب العالمین، اگر بغیر سن کیا کسی کو میری وجہ سے، یا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی یا کسی کے راز کی بات تھی کہ مجھ سے مدد مانگی اور کسی اور کو بتا دی، یا رب العالمین وعدہ ہے کہ اللہ اپنے کو معاف کر۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عطا کی ہے کہ ہم شعور کے ساتھ اپنی غلطیوں کی معافی، دیکھیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مجھے کئی دفعہ یہی افسوس بھی ہوتا ہے جب ہمارے اگر ان کو یہ بات کا احساس نہیں ہوتا تو وہ تو معافی بھی نہیں مانگتے، اور کئی دفعہ دیکھیں موت کا وقت تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کا، کوئی بڑی عمر میں فوت ہوتا ہے، کوئی جوانی میں ہو جاتا ہے، کوئی بچپن میں ہو جاتا ہے، اگلا سانس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن الحمدللہ آپ لوگ جو پروگرامز جو بھی آپ یہ کہ اللہ کا کتنا بڑا ہے کہ ہمیں توبہ کی توفیق مل جاتی، اور کتنی آسان توبہ، صرف 2 رکعت نماز نفل، اور اللہ سبحانہ مجھے معاف کر، نہیں پتا تھا آج سے اتنے صدقات دی، جتنی خیرات کی تیرے راستے، یا رب العالمین کسی کا دل دکھا دیا اس کی، یا کسی کو تکلیف سے، یا اللہ مجھے اور میرے اجر میں کمی نہ کر۔ الحمدللہ اللہ کا وعدہ ہے ہم کہ اللہ ہمارے اجروں میں کمی، صرف یہ بات ہے کہ احساس ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتیں جو ہے نا خالص، الحمدللہ انشاءاللہ لیتے ہیں بریک، کہیں مت جائیے گا، آگے بہت خوبصورت آئی قرآن میں دیکھیے ہم کریں آیت نمبر 4 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے زکات نہ ضائع کرو من اور اظہار کے ساتھ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل دے رہے ہیں، مثال جو اپنا مال دکھاوے کی، ولا یؤمن باللہ، اور وہ نہیں ایمان لاتے، ولا یؤمنو، اور وہ نہیں مان لاتے باللہ اللہ پر، والیوم الاخر۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے بات کر، شروع میں آپ دیکھیے اس آیت میں کیا کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو مسلمانوں سے خطاب ہو، اور ہر مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ تو ایمان لاتا ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنا مال دکھاوے اور من اور ایذا دینے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ پر ہی والیوم الاخر، اور نہ وہ آخرت پر ایمان، کیونکہ ایمان کا جو تعلق ہے نا وہ آخرت، اگر انسان کا ایمان اللہ سبحانہ کے ساتھ ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے ہر عمل کا اجر انشاءاللہ مجھے پورا، اور پھر اس کو اس دنیا میں وہ توقعات نہیں رہتی، اس کو ایسا نہیں لگتا کہ میں تو دیکھو یہ کام کر رہا ہوں اور پھر بھی مجھے لوگ ایسے بات کر رہے ہیں، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، میں تو اچھی نیت سے کر رہا ہوں، پھر اس کی نیتیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خالص، لوگوں کی اس کو پرواہ ختم ہو جاتی ہے کہ کون کیا، پھر وہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرا دائیں ہاتھ سے تو بائیں کو بھی نہ، وہ پھر نیکیاں یہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھ، یا لوگ کہیں گے کہ یہ تو چلو میں پیسہ تو نہیں خرچ کر رہا لیکن میں سارا وہ غریبوں ہیلپ کر رہا ہوں، یا میں بوڑھوں کی جا کے ہیلپ کر رہا ہوں، یا میں اس طرح سے اچھے کام کر رہا ہوں، تو سارا دن سے کام کر، اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں، اس کو اپنے رب کو راضی، کیونکہ جب لوگوں کا کرنا ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں توقعات ہوتی، پھر ہمارے دل بھی ٹوٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے تو دل بھی اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، دیکھو اس نے میرے لیے یہ بات کہہ دی، تو ہمارا دل اتنا ایک سے اداس سا ہو جائے، لیکن جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ احساس تمہارے ہر عمل کا مکمل تمہیں اجر ملے گا، اور اللہ سبحانہ جور کو ایگزامپل کہ کس طرح سے احد پہاڑ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دے گا، تم فکر نہ کرو، تم صبر کرو گے تو اللہ مع صابرین ہو جائے گا، تم اگر تمہاری آنکھ سے کانسو نکلتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ زمین پہ گرنے پہلے فرشتے اپنا ہاتھ آگے کیونکہ ہاتھ میں وہ آنسو، تم اللہ کے لیے کبھی کرو تو صحیح، جب اس کے راستے میں نکلو تو دیکھو اللہ سبحانہ کیسے ذللہ ویؤمن باللہ والیوم الاخر، اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، فمثلہ، تو اس کی مثال کمثل صفوان، کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے چٹان، علیہ اس پر تراب کچھ مٹی آ جاتی ہے، فاصابہ تو پہنچے اس کو وابل، وابل کہتے ہیں تیز بارش، فترکہ تو وہ چھوڑ جائے اس کو، سل درناک بات ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایگزامپل بھی نہیں پیاری ہوتی، ہر ایگزامپل کو آپ دیکھیے کیا ایسے، آپ دیکھیے کہ قرآن مجھ پہ ہر ایک پہ ہم پہ نازل ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے کیا ایگزامپل دے کہ اس کی ایگزامپل جو اپنا صدقہ، جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے یا پھر یہ استعمال کرے کہ وہ اس سے کسی کو تکلیف دے گا یا اس کو احسان جتائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ایسے چٹھی علم ہے۔ اب دیکھیے کہ فصل کہاں ہو گئی، مٹی کے اندر بیج بویا جاتا ہے، تو یہاں پہ اگزامپل دی جا رہی ہے، چٹھی میدان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی آ جاتی ہے، جیسے ہوا سے مٹی آ جاتی ہے، آپ نے کبھی پہاڑوں پہ دیکھا ہوگا کہ مٹی جمع ہو جاتی ہے، اس میں جڑی بوٹی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک تیز بارش آتی ہے اور وہ ساری مٹی بہا، کیونکہ اس کی جڑیں نہیں ہوتی ہیں، وہ نیچے سے کہاں پہ وہ پکڑے گا، تو اس کو ساری مٹی کو بہا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنا بھی قیامت کے دن جب وہ تیز ہوائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جواب دینے کے لیے کھڑا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں وہ جو اس وقت وہ چٹیل میدان میں وہ اس وقت بالکل ایسے ہو جائے کہ سلدن بالکل صاف چٹیل میدان کے کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا، لا یقدرون، وہ نہیں قدرت رکھتے،
लअला शैइन, इस पर मिम्मा उससे कासबू, कि कोई चीज कासबू क्या है, क्यामत के दिन हमारे जो अमल हैं जो हमने कमाए होंगे वही आगे जाएंगे ना, तो हमारे कोई डॉलर्स या रुपये साथ में, तो जो हमारे अमल है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि ला यकदिरू, वो कोई कुदरत नहीं रखेंगे अपने किसी अमल का कि या अल्लाह ये मैंने अमल किया था, मैंने ये किया था, कि ये मैंने इतने सदके दिए, इतने लोगों का ये किया, लेकिन रिजा के अगर लोगों को दिखावे के लिए आ जाए कि अमल, वल्लाहु अल्लाह ला यहदी, नहीं हदायत देता अल कौमुल काफिर। देखिए यहाँ पे मुनाफिक के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने और रियाकार के, कुरान में काफिर क्या होता है, कुफर करने वाला, इनकार कर, अल्लाह की अताअत से इनकार कर, अल्लाह के, हमें यूजुअली हमें ये लगता है कि काफिर की बात होती है ना, ये आयतें तो काफिरों के लिए, हमारे लिए, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे ये लफ्ज के लिए लाए हैं जो इनकार करते हैं अल्लाह की आयत को मानने, क्योंकि कुरान क्या है, कुरान सारा का सारा हमारा लाया कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी, हमारी जिंदगी हमारी मर्जी के मुताबिक, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह से बता दिया ये कुरान जो ये अमल की, क्योंकि हजरत आयशा से पूछते थे ना सहाबा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या, पूरा कुरान, वो चलता फिरता कुरान। देखिए सहाबा ने साबित कर दिया कि ये कुरान पे अमल, अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक ढाल के वो किस बुलंदियों, तो वो लोग जो अल्लाह की आयत को सुनकर समझकर फिर कहते हैं कि नहीं नहीं अल्लाह ने कुछ नहीं कहना, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला छोटी बातों पे थोड़ी पकड़े, और हम इनकार कर दे, तो वो अल्लाह कहते हैं कि ला यहदी मिल काफिरिन। और दूसरी एग्जाम्पल फिर यहाँ पे दे रहे हैं, वह मसलुल लजीना, और मिसाल उन लोगों जो खर्च करते हैं अम्वालहुम, अपने मालों को, इब्तिगा चाहते हुए, मर्दातिल्लाह, अल्लाह की खुशनु, वो लोग जो अपना माल खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह से हासिल करें, व तथबीतन, और वो साबित रखते हुए दिल के यकीन और खुलूस के साथ, मिन अनफुसिहिम, अपने लोगों के, कमासली मानिद है, जन्नतिन, एक बाग के, बिरबतिन, जो बुलंदी पर है, आसाबहा, तो पहुंचे उस पर, वाबिल, तेज बारिश, फआतत, तो वो फिर लाए, आकुलहा, अपना फल, दुगना फल, कि जब उस पर देखिए एक वो है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते तो फयान, एक चटियल मैदान में उसने वो सारे जो भी वो, क्योंकि उसके दिल अंदर से ऐसा था, उसकी नीयत ही ठीक, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तेज बारिश आई तो क्या हो गया, सब कुछ आया। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कि ऐसे ही है, एक बाग है और वो बुलंदी पे है, बुलंदी मीन्स कि उसकी अखलाक की बुलंदी, उसकी नीयत की बुलंदी, और जब उसमें जोर की बारिश आती है तो वो दुगना फल दे देते, जितना उसको फल देना उससे भी कहीं गुना ज्यादा। फइल्लम युसिबहा, और अगर नहीं पहुंचती उसको वाबिल, तेज बारिश, फतल, तो सिर्फ फुआर ही काफी, वल्लाहु, अल्लाह बिमा तामल, जो तुम करते हो वो सब दिख रहा है। देखिए बसीर को तो इतनी 3-4 उसके इर्द गिर्द दायरे लीजिए, अगर हमें इस बात का हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम हर अमल जानता है, हमारी नीयत जानता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें 24 घंटे देख रहे, तो हमारा हर अमल इतना खुल जाएगा कि हम चलते फिरते कुरान, ये इतनी दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने इस नाम को लेके आते हैं, जानता है, अल्लाह सुनने वाला है, वो 24 घंटे सुनता है, वो 24 दिख रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कि काश ये सिर्फ हमारे दिलों के अंदर और हमारे दिमाग के अंदर और हमारे जिस्म के एक एक हिस्से पे, इसको कहते हैं ना कि इसका यकीन किसी तरह से, हमें यकीन है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे बार बार हम, कई दफा ऐसी बात हो, जैसे लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था तो एक दोस्त बड़ी प्यारी है, शहीन, ह्यूस्टन में रहती है, तो उनसे मैं बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि सदके के बारे में, जो भी अपने बीवी को खिलाते हैं वो सदका, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया कि मैं बिरयानी लेके आना, उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि सुबह आपने खाना पकाया, तो कहती है मैं चाहती हूँ कि आप नेकी कमाए, आप मेरे लिए बिरयानी ले आए, आपके लिए सदका हो जाएगा, तो कहती है वो मीठा भी साथ ले आए कि सदका तो ज्यादा ही अच्छा, मैं सदका ले जाऊँ। तो वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में कोई काम है, देखिए नीयत हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नीयतों से, हमारी जो भी हम अल्लाह की राह में, और अगर हमें ये एहसास हो 24 घंटे अल्लाह सुब्हानहू, हम कभी गम की, हमें कभी तकलीफ, क्योंकि सारा जब इंसान को ये एहसास होता है ना मैं अकेला हो गया, देखिए बुढ़ापे में क्या होता है, जब हम बड़े होते हैं तो अकेलापन, कोई बात नहीं सुनता, जब किसी को डिप्रेशन होता है तो क्या होता है, मैं अकेला हूँ, मेरे मैं बहुत तन्हाई में हूँ, और ऑलवेज डिप्रेशन है। जब आप कभी साइकाइट्रिस्ट से बात कर, ये जिसको ये एहसास हो मेरा रब तो खुद कह रहा है तीर हूँ, मैं समी हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, मैं वाला हूँ, उसको कैसे अल्लाह करे कि कुरान हमें खुल जाए, और ऐसे खुले कि हमें समेना वाता, हमारे अमल ऐसे, और हमें कामिल यकीन हो जाए। मुझे यकीन कहते हुए भी लगता है कि ये छोटा लफ्ज, कामिल यकीन कि या रब्बुल आलमीन
آپ نے تو ہمیں ایک ایک راستے ہمیں گائیڈنس ہمیں نہیں سمجھ آئی کسی وقت بھی، لیکن اب جب سمجھ آ رہی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عفو کر، ہمیں اللہ فقہنا دین، اللہ میاں سمجھ، کیونکہ اگر ایک آیت بھی سمجھ آ گئی انشاءاللہ۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، عید ایگزامپل دی جا رہی ہے، آیا ودو کیا تو پسند کرتے ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان کے تکونہ ہو لہو اس کے لیے جنات ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہو، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے ہے، فیہا اس من کلی ثمرات۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک ایگزامپل جو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں ہر کوئی یہ چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک باغ ہو، باغ بھی کیسا، جنتوں کے باغ۔ آپ دیکھ دنیا میں بھی جب باغ گندگی لگ جاتی، باغوں میں جب پھل آتے ہیں ہوتی ہے، دیکھیں کھجور کا اور انار کا، کھجور کا اور انگور کا درخت وہ باغ ہے اور وہ پھل بھی دے رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے نیچے پھر نہ صرف ایک باغ ہے بلکہ اس سے نہریں بہ رہی ہیں نیچے، اور وہ ہر طرح کے پھل ہیں اس کے پاس، وَأَصَابَهُ اور پہنچتی ہے اس کو الکبر بڑھاپا، وَلَهُ اور اس کے لیے ذُرِّيَّةٌ اولاد، اب اس کی اولاد ابھی کمزور ہے، وہ اس قابل نہیں کہ وہ اس باغ کی حفاظت کر سکے، فَأَصَابَهَا تو آ پڑے اس پر، اِصَارٌ آگ کے بھگو، کہتے ہیں کہ ایک آگ کا بھگولا جو ہے اس کے باغ میں آ کے گرتا ہے، آگ ہے، فَاخْتَرَقَتْ تو وہ جل جائے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ اللہ بیان کرتے ہیں، لَكُمْ تمہارے لیے آیات اپنی آیات کو، لَعَلَّكُمْ تاکہ غور و فکر کر سکو، عبرت پر۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کرتا ہے وہ ان کے کام بھی، لیکن اچانک وہ اتنے اس نے نیک کام کے ساری بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن عین بڑھاپے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے بچوں کہ اب اتنی عمر تک تو میں کیا، اب آگے بھی انشاءاللہ میں کرتا ہی رہوں گا، انشاءاللہ کہنا تو اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کر بھی، لیکن کئی دفعہ ہمارا ایک ہوتا ہے نا کہ اب میں پکا ہو گیا ہوں اپنی میں، تو بڑھاپا آ گیا، اور وہاں پہ یہاں پہ آ کے شیطان نے اس بہکا دیا، اور وہ اپنے احسان جتانے لگ گیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا کہ میں تو ساری عمر یہ کام کی، اس کی مدد کی، اس رشتہ دار کی۔ اکثر آپ کے گھر میں بزرگ ہے تو آپ کو احساس ہوگا اس بات کا کہ کبھی بیٹھے ہو نا تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلاں کے ساتھ یہ نہیں، اس زمانے میں اس زمانے میں یہ کیا تھا، اس نے کیا۔ تو یہاں وہی بات کہ جب اب ہمارے لیے جو بھی لوگ کہ ابھی تک جو ہم نے کی ہے تو اسے پہلے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں آخر تک شیطان کو ہم سے بچائے رکھنا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں سارا جو بتائی جا رہی ہے کس طرح سے شیطان پہلے تو ہمیں پہلے کہے گا کہ دیکھو تمہارا یہ خرچہ، تمہارا وہ خرچہ، اب تم اتنے پیسے دو گی تو تمہاری یہ، انسان پھر کر ہی لے گا، تو اب اس کو یہ احساس ہوتا ہے تو کر لیے نیکی، اب وہ احسان اور من اور اظہار والی چیز کر کے یہ دو کیڑے ان فصلوں کو لگا کے تباہ کر، یہی بالکل ایگزامپل یہاں پہ ہے کہ وہ جب ان میں یہ احساس آ جاتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی اتنے کام نیکی کے کام کیے اور میں نے فلاں کا یہ کیا، اور ہر ایک کو ان کے سامنے کھول کے بیان اس کی وہ ذلت امیز نہیں بتانی، تو یہ لفظ غور کر کے جل کے راکھ ہو گیا وہ سارا عمل تھا۔ اسی طرح سے اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو غور و اب انشاءاللہ لیتے ہیں کیا دیکھ آپ دیکھیں قرآن میں آیت میں آگے کیا آمنو ایمان لائے، ہر بار یا پکار ہے کہ تم خرچ کرو طیبات پاک چیزیں، ماں جو سب تم کماتے ہو، ومما اور اس میں جو اخرجنا ہم نے نکالا من الارض، ولا تیمموا اور نہ تم قصد کرو، الخبیثہ گندی اس سے تم نہ جو تم خرچ، ولستم حالانکہ بآخر لینے والے سے الا مگر ان کے طوق میں کہ تم چم پوشی، وعلموا اور جان لو ان اللہ غنی ہے، بڑا بے نیاز ہے، حمید اور قابل۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا، اے لوگ ایمان لائے ہم سب خرچ کرو پاک اب پاک چیزیں خرچ کرو، اگر دیکھ کے سب سے پہلے ہمیں حلال نہیں، پھر آپ کروڑوں بھی دے دو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں۔ اور اسی میں آپ کو دوبارہ سے بھی بتا دوں کہ جیسے اگر ہم نے اپنے پیسے رکھوائے ہیں کسی کے پاس، ہمیں اس کے پیسے تو ہم اپنے اوپر وہ خرچ نہیں، ہم گئے یہاں پہ اللہ کہ اے لوگوں خرچ کرو پاک اگر وہ پاک چیزیں نہیں نا تو اس کا کوئی اجر ملے گا، ماں کا سب تم کماتے ہو، ومما خرجنا اور اس میں سے جو ہم نے نکالا، اور آگے اللہ سے کیا کہتے ہیں، اور نہ مطلب گندی اس میں جو تم خرچ کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے جو ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کرے اور اگر وہ اچھی بات ہے،
کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت کسی اور کی، لیکن اگر آپ جان بوجھ کے ایسے کوئی کپڑے بھی اتنے بری حالت میں اگلا بھی پہنتے انہوں نہ پہن سکر وہ لیتے ہوئے بھی کیا آخر، تو یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ گندی چیز، ردی حرام جو ہے، ایسی جو ہے وہ خبیث چیزیں من جو تم خرچ کرتے ہو وہ مت دو، کسی ارادہ بھی نہ کرو۔ تیمم کہتے ہیں کہ قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اگر ولستم حالانکہ نہیں ہو تم اس کو لینے والے، مگر یہ کہ تم کہ اگر تم یہ بالکل سو یہ بات کی صورت ہے کہ اگر کوئی آپ کو وہ چیز دے تو کیا آپ لیں؟ ہر دفعہ آپ کبھی کسی کو چیز یہ بات کا احساس کر تو آپ کو بڑی کہ اللہ کوئی تمہیں یہ چیز دیتا تو تم چشم پوشی کر لیتے، مطلب تم اس کو لینے سے انکار کر دیتے یا ادھر ادھر ہو جاتے، اچھا نہ لگتا کہ وہ۔ اور کئی دفعہ یہ دیکھیے کہ کئی ہمارے جیسے کوئی گھر میں مہمان آتا وہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے، اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ اس کو کہتے ہیں اچھا جی میں اب نیکسٹ کسی کے گھر جاؤں گی تو یہ گفٹ، اگر آپ ہی کو پسند نہیں ہے تو آپ اگر دوسرے کو دیں گے تو آپ کیا کر، تو یہ چیزوں کو بھی اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں بہت چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ اور وَاعْلَمُوا جانو ان اللہ غنی، بڑا ہی غنی ہے، حمید، اور بڑی تعریف اللہ ہے کہ اتنا غنی ہے اس کو بالکل ضرورت ہے تمہاری چیز۔ وہی بات ہے اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو کیسے مانتے ہو، جو ہم اللہ کا ایک اسی میں جو ہم یا چوتھے سپارے میں پڑھتے ہیں وہ بڑی خوبصورت آیت کہ لن تنالوا البر کہ تم نیکی کما ہی جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تم اپنے، تو اب اس سے بڑی اور کیا بات اللہ سبحانہ کرتے ہوئے صرف یہ ہمیں پسند ہے ہم اسی طرح کی ہیں۔ اب خود اپنے آپ سے اندازہ کہ جب ہم اپنے کبھی کام کرنے والوں ہم کیا جب ہم کسی کو گفٹ کرنے، اب گفٹ کرتے ہوئے بھی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کا بھی رتبہ دے کہ یہ تو اتنا پیسے والا ہے اس کو بیسٹ، حالانکہ وہ ہمارا جاننے والا بھی، لیکن اگر بیچارہ کوئی غریب ہے، کوئی غریب رشتہ دار ہے، اگر اس نے بلا لیا، اگر اس کے گھر میں گئے تو ہم پھر اس کو اسی طرح کا گفٹ بھی دیتے ہیں کہ اس کو کیا پتہ ہے چیز، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہاں پہ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری اتنی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، آنےسٹ میں تو ہر آیت کو یہ کہتی ہوں کہ لگتا ہے کہ ہیرے تلے ہوئے ہیں ان آیات میں، رشتے اتنے کہ آیت چھوٹی باتیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ الشیطان شیطان، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں دنیا میں ایک ہی تو چیز ہے جو ہمیں بہکاتی ہے، وہ شیطان۔ اللہ کی دیکھیں اتنی محبت آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ غلطی تو ہم کرتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا کام، یہ شیطان نے تم کو تم بالکل فکر نہ کرو، بس توبہ کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب تم نے غمگین نہیں، اب پریشان نہیں ہونا، یہ شیطان کا کام ہے، اس کو میں قیامت کے دن دیکھنا۔ اور یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الشیطان شیطان یعید تمہیں ڈراتا ہے الفقر مفلسی ویأمرکم، اور وہ حکم دیتا ہے تم شائی بے حیائی کا، واللہ اللہ یعیدکم وہ وعدہ کرتا ہے تمہیں مغفرت، وہی بات آگے نا مغفرت کا، منہ اپنی طرح سے، وہ فضل اور اپنے فضل کا، واللہ اللہ واسع بڑی عزت والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ کہ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان تم کو یہ ڈراتا رہے گا کہ تم دیکھو مفلس ہو جاؤ گے، تم کتنا خرچ کرو گے، آخر تم تمہارے اپنی بھی ضرورتیں ہیں، جمع کرو، بینکوں میں پیسے رکھو، زمینیں خرید لو، ایک گھر ہے تو 5 اور گھر بھی لے کے رکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، وہ تمہیں ہمیشہ یہ ڈراتا رہے کہ کل کو کوئی غلط چیز، کل کو حالات ایسے ہو جائیں گے، لیکن دیکھو یہ بھی سنبھال لو، یہ بھی دے دو، یہ نہ دے دو، یہ بھی اپنے پاس سنبھال کے رکھو، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، واللہ اللہ تم سے وعدہ کر کہ اللہ تو تم جو وعدے کرتے ہو تم وہ تو دیکھو کم از کم، اور اللہ تو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، بینات جو ہے نا آیات، وہ اتنی روشن دلیلوں کے ساتھ بیان کر، اس سے یہ چیزیں تمہارے جو اندر تمہارے نفس کا شیطان ہے، جب تم اسے کریکٹ کر لو گے کامیاب۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یوتی وہ عطا کرتا ہے، وہ نوازتا ہے، الحکمت حکمت میں آتا ہے، ومن یؤتا اور جسے وہ نواز دے، الحکمت حکمت، فقط تو اوتیا وہ نوازا گیا، خیر بہت خیر، اس کی خوبصورت آیت ہے۔ جب میں نے دفعہ پڑھی دعائیں ڈھونڈ کہ اللہ کون سی دعا میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا کر، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے علم کر دے، مجھے عطا کر دے، مجھے وہ فیصلہ کرنے کا علم عطا کر دے۔ اور یہ بھی دعا اتنی خوبصورت ہے، ربی حبلی من والحفظ، اے میرے پروردگار مجھے عطا کر اور مجھے ملا دے نیک۔ دیکھیے جب نیک لوگ آپ کے جانا تو آپ جب بھی آپ کبھی کسی راستے وجعل لی لسان صدقا فی الآخرین، اور بنا دے میرے لیے سچی نامری بعد میں
वजअलनी मिन वरसती, और मुझे जन्नतों का वारिस बना दे, वला तुही यौम यसून, और या अल्लाह मुझे सुआ ना कर सब उठ क़यामत। ये खूबसूरत दुआ है। आपको इंशाल्लाह ये जो रब्बना की 40 दुआएं आती हैं आप पढ़ते हैं तो आपको उसके अंदर है कि रब्बी वलहिकनी बिस्सालिहीन, इतनी खूबसूरत बात। फिर मांगा कर दोस्त मेरे अराउंड मुझे सालिही अता कर, क्योंकि जिनके दोस्त साले हो जाते हैं काफी काफी आसानी हो जाती है कि वो अपने सही बात, क्योंकि अभी जो हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा कि जब वो बूढ़ा हो जाता है फिर भी वो अगर कोई गलती तो अच्छे दोस्त आपको उस वक्त भी बचा के इंशाल्लाह। और आपने पढ़ा था ना हमारे दोस्त, और अगर हम उनको जन्नत के या रब्बुल आलमीन वो मेरा दोस्त था, वो मैं हम मिल मिल के अच्छे काम करते थे, हम तो आपके रास्ते में भागने वाले थे, मेरा वो दोस्त कहें तो अल्लाह इतने पसंद होंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस जन्नत वाले की ख्वाहिश जिस दर्जे में, फॉर एग्जाम्पल वो ऊपर वाले दर्जे में है, एक दोस्त बेचारा थोड़ी नेकियां थी, मारी बांधी नेकियां थी, वो दोस्त की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको, और यहाँ तक भी है कि अगर वो दोजख में होगा ना तो वो अपनी सजा पूरी के बाद